السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے قراقرم کا تاج محل، جو کہ نمرہ احمد کی ہے۔ نمرہ احمد کی ایک کہانی آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، امید ہے آپ کو یہ بھی اچھی لگے گی۔ تو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ نوائے وقت منگل 16 اگست 2005، راکا پوشی پر گلیشیئر پھٹنے سے کوہ پیما لڑکی گر کر ہلاک۔ ہنزا اے ایف پی راکا پوشی سر کرنے والی ٹیم کی ایک لڑکی گلیشیئر پھٹنے سے کئی فٹ گہرے شگاف میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز صبح 3 سے 4 بجے کے درمیان پاک ترک برٹش کی ایک کوہ پیما ٹیم چڑھائی کے دوران برف پھٹنے سے ظاہر ہونے والے پہاڑوں کے درز میں گر گئی۔ اس ٹیم نے لڑکی کی فوری ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی۔ بدھ 20 جولائی 2005، ایک ماہ قبل۔ اب کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا نام ہے ڈاکٹر پریشا جہانزیب، جو اپنی ایک کزن نشا سے ملنے آئی جو اس کے گھر کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اندر آتے ہی غصے میں اس سے بات کرتی ہے، یہ تمہارا بھائی کس چھچورے کے ساتھ باہر کھڑا تھا؟ کہتی کیوں، کیا ہوا؟ وہ حسیب کا دوست تھا ایک، یار کچھ 17-18 سال کا لڑکا ہے، وہ تو ہم سے بھی 8-9 سال چھوٹا ہے، ایسی کیا بات ہوگی؟ کہتی اس بدتمیز نے میری طرف دیکھ کے سیٹی بجا دی۔ کہتی کوئی بات نہیں، بچہ چھوٹا ہی ہے، تم تو اس سے کافی بڑی ہو۔ کہتی لیکن مجھے برا لگا کہ یہ اتنے چھوٹے لڑکے نے مجھے دیکھ کے سیٹی بجائی۔ کہتی اب تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کے سیٹیاں بجائے گا اور کیا کرے گا؟ پھر وہ کہتی کہ وہ دونوں نا مری میں جا رہے ہیں، تو اپنا انہوں نے پروگرام بنایا، تو تم کیوں نہیں چلتی ہمارے ساتھ؟ کہتی نہیں میں نہیں جا رہی۔ ٹھیک کیوں، کیا بات ہے؟ کہتی بس نہیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ کہتی ہم 1 ہفتے کے لیے ٹور پہ جا رہے ہیں، میری بات سنو، چلو چلتے ہیں۔ تو اتنے میں اس کا وہ جو کزن ہوتا ہے حسیب، وہ آ جاتا اندر، تو اس کو بھی وہ ڈانٹتی ہے۔ کہتی یہ کون سا لفنگا تم نے دوست رکھا ہوا ہے جو مجھے دیکھ کر سیٹیاں میں آ رہا ہے؟ کہتی وہ نیور مائنڈ آپی، وہ ایسا ہی ہے، وہ ایک امیر باپ کا نا بگڑا ہوا بیٹا، بس اس کی عادت ہے کسی کو بھی دیکھ کے سیٹیاں مارنا، آپ اتنی فکر نہ کریں۔ تو بعد میں وہ اپنا وہ جو اس نے ڈش بنا کر لائی ہوتی ہے وہ اس کو کھلاتی ہے۔ کہتے یہ آپی آپ ہمیں اپنی عجیب و غریب ڈشز کھلا کے بیمار کر کے اپنی ڈاکٹری چمکانا چاہتی ہیں؟ اچھی تم تو کھاؤ ہی نہ، اپنا منہ دھو رکھو۔ وہ آگے سے بولتا ہاں شیروں کے منہ تو دھلے ہوتے ہیں، تو اچھا اپنا منہ بند رکھو۔ کہتی میں اور میرا دوست اور ہم راکا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک بھی کرنے جا رہے ہیں آگے، آپ نے جانا ہے؟ تو وہ ایک دم سے رک جاتی ہے، کیونکہ اس کی کوہ پیمائی اس کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک حادثے میں اس کی نا چوٹ لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے منع کر دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کوہ پیمائی نہیں کرے گی۔ وہ کچھ نہیں کہتی، چلی جاتی ہے۔ پھر وہ جانے پر کہتی تم اتنی جلدی کون سی پڑی ہوئی جانے؟ کہتی وہ گھر میں نا پھپھو اور ندا پی آئی ہوئی ہیں، تو کہتی اس لیے تمہارا موڈ خراب ہے؟ کہتی ہاں تمہیں پتہ تو ہے۔ کہتی جاؤ جاؤ گھر جاؤ، اس کے بدتمیز اور بچوں نے تمہارے گھر کی آدھی درجن چیزیں تو توڑ دی ہوں گی۔ وہ چلی جاتی ہے اور جاتی ہے جا کے کھانے وغیرہ کا ان سے پوچھتی ہے اور اچھے طریقے سے بات۔ اب یہاں پہ جو اس کی پھپھو ہیں وہ بڑی عجیب سی خاتون ہیں، بس اپنے بچوں کی تعریف کرتی ہیں۔ اس کی اپنے پھپھو کے بیٹے سیف کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے پریشے کی، اور پریشے بھی وہ بھی پہلے وہ نارمل ہوتی ہے، بعد میں وہ ایک دم سے سیف پڑھ لکھ کے اچھا مطلب اپنا بزنس چلانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اپنے اس کے باپ کو جو ہوتا ہے، پریشے کا باپ ہوتا ہے، اس کی ایک ہی تو بہن ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنی بہن سے بڑا پیار ہوتا ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کی منگنی بھی کر دی تھی۔ لیکن پریشے جو ہے نا وہ اس منگنی سے خوش نہیں ہے، لیکن باپ کی خوشی کے لیے چپ ہے۔ تو آتی نا تو اندر اس کی پھپھو بڑا اس سے تفتیش کرتی ہیں، کدھر گئی تھی تم؟ وہ کہتی میں وہ نشا کی طرف گئی تھی، اس کے کچھ برتن تھے وہ دینے، وہ یہ نہیں نہ بتاتی کہ میں کچھ کھانے کو دینے گئی تھی۔ تو اس کے آگے سے پھپھو ڈانٹتی اپنی یہ اس کزن سے زیادہ میل جول نہ رکھا کرو، بہت ہی کھلے ڈلے دماغ کی مالک ہے، سیدھے منہ تو بات ہی نہیں کرتی۔ وہ آگے سے جی کہہ کے اچھا میں چائے لے کر آتی ہوں۔ پھر بعد میں کھانا شانا دیتی ہے، کھانے کے بارے میں سوچتی ہے۔ اس کے پاپا آتے ہیں، پاپا بھی کہتے ہیں بیٹا کھانا اچھا سا ہونا چاہیے۔ وہ کہتی وہ دل میں سوچتی پاپا کھانا تو ہم اچھا ہی بناتے ہیں۔ یہ پھپھو وغیرہ کی فیملی ہر دوسرے چوتھے دن آ جاتی ہے، اس کو آنے پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وہ جو ہر بات پہ مین میخ اور اعتراض نکالتی ہے نا، اس وجہ سے اس کو اپنی پھپھو کی فیملی اچھی نہیں لگتی ہوتی۔ پھر وہ جب کھانے کو تیار کروا رہی ہوتی ہے اپنے نوکر کے ساتھ، تو اس کو اپنے نا بلی کی نا چیخوں کی آواز آتی ہے، جیسے بلی رو رہی ہوتی ہے، تو بھاگی جاتی ہے، دیکھتی ہے اس کی ندا کے جو دونوں بچے ہوتے ہیں نا شیطان، اس کی بلی کو پکڑ کے نا اس کی دم کو ماچس سے آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو بلی نہ چیخ رہی ہوتی ہے، تو اپنی بلی کو بچاتی ہے اور ان کو کہتی ہے تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے بیچارے معصوم جانور کے ساتھ ایسا کرے ہو؟ کہتے ہیں ہماری مرضی ہے، ہمارے نانا کا گھر ہے۔ وہ بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں بچے، تو وہ ان کو آرام سے سمجھاتی ہے، لیکن جب سنتے نہیں بدتمیزی کرتی ہے تو ایک بچے کو تھپڑ مار دیتی ہے۔ وہ بچے بھاگے بھاگے جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس جس کا نام ندا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ
ہمیں پھوپھو نے مطلب ہمیں آنٹی نے ڈانٹا ہے یہ وہ. تو وہ اس کے پاپا بھی کہتے بیٹا یہ کیا بات ہوئی. کہتی انکل, وہ کہتی پاپا نہیں میں نے تو ان کو نہیں ڈانٹا, یہ بلی کو اذیت دے رہے تھے, میں نے اس لیے بس روکا ہے. اتنے میں صاحب بھی آ جاتا ہے, صاحب بھی اس کی طرف ایسے دیکھتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, چھوٹے بچے ہیں معصوم ہیں, کبھی کبھار گھر آ جاتے ہیں تو ایسی کون سی بات ہے, چلو معافی مانگو. اتی میں کیوں معافی مانگوں, بچے چھوٹے ہیں. کہتے میں تمہیں بچوں سے نہیں ندا سے معافی مانگنے کو کہہ رہا ہوں. کہتی میں نے کسی کا کوئی دل نہیں کھایا, میں نہیں معافی مانگ رہی. لیکن جب اس کا باپ کہتا ہے نا بیٹا معافی مانگ, تو معافی تو مانگ لیتی ہے لیکن اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو وہ بعد میں نا اپنے کچن میں چلی جاتی ہے, کھانا وغیرہ لگا دیتی ہے لیکن خود نہیں آتی. تو ایک دم سے نا اس کو دماغ میں آتا ہے کہ پاپا میں نا وہ نشا کی ایک کزن کی ٹور کمپنی ہے مری میں, وہاں جا رہی ہوں ناردر ایریاز میں گھومنے کے لیے. تو اس کے پاپا کہتے ہیں اچھا چلی جاؤ, کوئی بات نہیں چلی جاؤ, کیونکہ اس کے پاپا اس معاملے میں نہیں ہوتے ایسے کہ بیٹیوں کو باندھ کے رکھو. کہتے چلو جاؤ گھوم پھر لو, کیونکہ اس کو وہ اس وجہ سے ہاں کرتی ہے کیونکہ جو اس کی کزن ندا ہوتی ہے نا, وہ کچھ دن کے لیے نا ان کے گھر ٹھہرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے شادی کی شاپنگ کے لیے. لیکن بس بات اس کے پاپا یہی کہتے ہیں کہ وہ تو تمہاری وجہ سے گھر میں آ رہی ہے شاپنگ تمہارے ساتھ کرنے کے لیے. وہ آگے سے کہتی ہے پاپا ندا آپا کی نا چوائس بہت اچھی ہے, وہ خود ہی کپڑے خرید لیں گی, مجھے جانے دے ذرا گھومنے کے لیے. تو اس کے پاپا کچھ نہیں کہتے, جانے دیتے ہیں اس کو. وہ بعد میں وہ نشا کو فون کرتی ہے, یار نشا میری بھی کروا دو. کہتی تم نے اچانک سے کیسے پروگرام بنا لیا. تو وہ کہتی مجبوری تھی, بنانا ہی پڑا. پریشے کو سارے نا پریشے کا صحیح نام پریشے جہانزیب ہوتا ہے لیکن سارے اس کو پری کہتے ہیں. تو اس کے ماما اور پاپا کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے. اکلوتے لاڑ پیار نے اس کو بگاڑا نہیں تھا, لیکن ایک دن اس کو چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اس کو اس کے پاپا منع کر دیتے ہیں کہ کوئی پیمائی نہیں کرے گی. پہلے وہ باہر ہی رہ رہی ہوتی ہے لیک ڈسٹرکس میں, وہاں پہ اس نے سب کچھ سیکھا بھی ہوتا ہے. تو اس کی ماما جب کی وفات ہو جاتی ہے نا, تو 5-6 سال پہلے وہ پاکستان آ گئی ہوتی ہیں اپنی پھوپھو کے کہنے پہ. اس کی پھوپھو بڑی عجیب سی ہوتی ہے, ہر وقت اسے عجیب طریقے سے بات کرتی ہے. تو وہ اسی پھوپھو کے مجبور کرنے پہ ہی ڈاکٹر بنی ہوتی ہے, حالانکہ اس کا خواب کوہ پیما بننے کا ہوتا ہے لیکن نہیں بن پاتی. پھر نشا کو جب پتہ چلتا ہے کہ جی اس کی منگنی ہو چکی ہے, کبھی کبھی اس نے نا نشا کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کیا تھا کہ میں کیسے لڑکے سے شادی کروں گی جو پریوں کے دیش سے آئے گا. یہ مطلب اس کے بھی عام لڑکیوں کی طرح خواب ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی شہزادہ آئے گا, لیکن جب اس کی شادی اس سے سفیان سے طے ہو جاتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے اپنی ہر بات. ہفتہ 23 جولائی 2005. 14,000 فیکس کا پیکیج ہے اور 8 دن کا ٹور ہوتا ہے. تمام انتظام مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو نشا اس کو کہتی ہے کہ یار تم نے اچانک کیسے پروگرام بنا لیا تھا جانے کا. کہتی وہ نداپی کی وجہ سے وہ آئی ہوئی تھی نا. ابھی وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو نا پتھر پہ بیٹھ جاتی ہیں. تو کہتی تم بہت تھک گئی ہے, تم کیوں نہیں اپنے پاپا کو بتا دیتی کہ تم اس منگنی سے خوش نہیں ہو. کہتی نہیں کر سکتی نا منع, پاپا کو اپنی بہن سے بہت پیار ہے اور وہ اپنی بہن کی بہت عزت کرتے ہیں. کہتی پھر کیا کرو گی, کیا شادی کر لو گی. کہتی اور کیا, اب جو کچھ دن ہے یہ خوشی سے گزارنے دو, پھر تو ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے نا. پھر وہ ایک دم سے پہاڑ کی طرف دیکھتی ہے تو پہاڑ کی طرف سے نا ایک سفید گھوڑے پہ نا کوئی چل کے آ رہا ہوتا ہے, گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہوتا ہے. گھوڑا دوڑا کے آتا نا ان کے پاس آ کے رکتا ہے اور گھوڑے سے اتر کے کہتا ہے, وہ ڈائریکٹ پریشے کوئی بلاتا ہے, ایکسکیوز می آپ میری تصویر کھینچ دیں گی. تو پریشے وہ انگلش میں بولتا ہے, وہ کہتی ہاں, لے بنا اس کو کوئی بھی کہے کہ ریڈی وغیرہ کہے اس کی تصویر کھینچ دیتی ہے. کہتا آپ نے ریڈی کرنے کو بھی نہیں کہا اور آپ نے میری تصویر کھینچ دی. کہتی اچھی آئی ہے تصویر. نشا بھی ایک دم سے بولتی, کہتا او ہاں اچھی آئی ہوگی. پھر وہ پکڑ لیتا کیمرہ. کہتا وہ 1 منٹ. کہتی آپ رائڈنگ بہت خطرناک کر رہے تھے, ایسے نہیں کرنی چاہیے. نشا اس کو سمجھاتی ہے. کہتا 1 منٹ, یہ میں 5 سال کی عمر سے میڈم رائڈنگ کرتا آ رہا ہوں, اب میں بہت ایکسپرٹ ہوں. 1 منٹ میں اس آدمی کو گھوڑا واپس کر رہا ہوں کیونکہ وہ آدمی میرے ساتھ ساتھ آ رہا تھا لیکن میں گھوڑا بھگا کے لے آیا. یہ نا وہ آدمی یہ سمجھے میں اس کا گھوڑا لے کے بھاگ گیا ہوں, آپ ٹھہرے میں آتا ہوں. وہ اپنا کیمرہ پری کے ہاتھ میں چھوڑ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. جب وہ کیمرہ چھوڑ جاتا ہے تو وہ پری ایک دم سے کہتی ہے کیمرہ تو مجھے دے گیا. نشا کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں دے گیا. پھر وہ واپس لے آتا ہے اور کیمرہ پکڑ کے کہتا ہے تصویر اچھی کھینچی ہے آپ نے. کہتی تھینک یو. تو وہ ایک دم سے اس کے نا انگلش کا لب و لہجہ دیکھتی ہے کہ انگلش بول رہا ہے. تو کہتی ہے آپ انگلش بول رہے ہیں, آپ کون ہیں. کہتی میرا نام افق ارسلان ہے اور میرا تعلق ترکی سے ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں ایک کلائمبر بھی ہوں. یہاں پہ اس کو پریشے جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا اگنور کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو نا وہ اچھا لگتا ہے پری کو, وہ بالکل ویسا لگتا ہے جیسے اس کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے, لیکن اس کو بار بار اگنور اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ نہ ہی میں اس کی طرف دیکھوں تو اچھا ہے. تو وہ نشا کو کہتی ہے نشا ہم جا رہے ہیں چلو.
کہتا ہے میں تم لوگوں کے وہ یہاں پہ ادھر وہ جو ہوتا ہے نا وہ نشا کے ساتھ بڑا فری ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نا تم لوگوں کے پہاڑ دیکھنے آیا ہوں، یہاں پہ وہ جو پہاڑ ہے نا راکا پوشی، میں وہ سر کرنا چاہتا ہوں۔ تو راکا پوشی پہاڑ جو ہوتا ہے نا اس کا پری کا بھی خواب ہوتا ہے کہ میں بھی وہ سر کروں، تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ میرا خواب، جو میرا خواب ہے وہی پورا کر رہا ہے۔ تو وہ چلا جاتا ہے، تو جب جاتا ہے تو نشا کو ڈانٹتی ہے، نشا تم اس سے اتنی فری ہو کے بات کیوں کر رہی تھی؟ تو نشا آگے سے کہتی بھائی میرا ایک مسلمان بھائی تھا تو اس سے ہمارا مہمان تھا، تو ہمیں اچھی میزبانی نبھانی چاہیے۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہاری جو اچھی میزبانی۔ پھر وہ راستے میں جاتے ہوئے کہتی وہ بالکل تمہاری خوابوں کے شہزادے جیسا نہیں تھا۔ تو ایک دم سے نا اس کو غصہ چڑھتا ہے، کہتی تم چپ کر جاؤ، یہ فالتو بار بار بات نہ کرو۔ تو بعد میں گھر آتی ہے تو اس کو سیف کا فون آتا ہے، تو تم کیوں ٹور کمپنی کے ساتھ جا رہی ہو؟ نہیں جا سکتی تم میری اجازت کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک دم تھک کے فون رکھ دیتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، نشا کو فون کر کے کہتی ہے نہیں میں نہیں جا سکتی۔ تو نشا کا پارا ایک دم سے ہائی ہو جاتا ہے کہ سیف کی اتنی کیا تم نے اپنے پاپا سے اجازت لے لی ہے نا، کیوں مان رہی ہو اس کی بات؟ وہ جائے جہنم میں جائے، وہ بھی تم بھی جاؤ جہنم میں جائے افق ارسلان، وہ آگے سے افق ارسلان کا نام لے لیتی ہے۔ تو پری کو ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے، کہتی پروگرام تو میں کینسل نہیں کر رہی تھی، لیکن اگر اب تم نے افق کا نام میرے ساتھ لیا نا تو میں سچ میں پروگرام کینسل کر دوں گی۔ کیونکہ اس کو پتا تھا سیف کے ساتھ شادی کے بعد تو زندگی بے رنگ ہونی ہے، تو کچھ دن تو سکون سے گزاروں، اسی لیے وہ چلی جاتی ہے۔ اتوار 24 جولائی 2005 پاپا کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ وہ نا گیٹ سے باہر نکلتی ہے اور ٹور کمپنی کی بس میں چڑھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نا نشا بھی آ جاتی ہے اور نشا آنکھیں ملتے ہوئے کہتی ہے یار کتنی نیند آ رہی ہے، اور ہم کتنی مشکل سے صبح آنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑی دیر نہیں آ سکتے تھے، بندے کی نیند ہی خراب کر دیتے ہیں۔ تو بعد میں وہ سو جاتے ہیں اینڈ کے اس میں اینڈ پہ چڑھنے والا مسافر جو ہوتا ہے نا افق ہوتا ہے، تو افق ان کو دیکھتا نہیں ہے، بس ایک کوئی بزرگ ہوتا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہ دونوں اس کو دیکھ تو لیتی ہیں لیکن وہ راستے میں سوئی جاتی ہیں۔ جب وہ ایک جگہ پہ اترتے ہیں تو نکلتے ہیں تو وہ ایک دم سے ان کو دیکھ کے کہتا ہے ہیلو گرلس کیسی ہیں آپ؟ کہتی ہے او ہاں تو آپ ہمیں پہچان گئے؟ کہتا نہیں وہ میں نے سوچا صبح بیچاری نیند سے بحال ہوتی لڑکیوں کو بلایا نہ جائے تو اسی لیے میں نے نہیں بلایا، تو میں نے کہا اب تم لوگوں کی نیند پہنچ گئی ہوگی ہے نا پوری۔ پریشیا جو ہوتی ہے نا ان کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی بیٹھی ہوتی ہے، ٹین ایج لڑکی ہوتی ہے تقریباً 20-21 سال کی، وہ بھی اس سے بات کرتی ہے۔ ان کو 3 روم والا کمرہ ملتا ہے، وہ ادھر جاتی ہیں، وہ تینوں لڑکیاں ہوتی ہیں۔ پریشیا اس سے بات کرتی ہے میں ڈاکٹر پریشیا جہاں زیب ہوں۔ تو آگے سے لڑکی کہتی ہے میں عرصہ بخار ہوں، ویسے آپ کا نام بہت پیارا ہے پریشیا۔ وہ رکی پریشیا آپی وہ دونوں بیٹھتے ہوئے ہنس کے کہتی ہیں وہ دراصل پاکستانی کزنس کو اگر بغیر آپی یا باجی کہے بلاؤں تو وہ دادو جو ہے نا میری وہ مجھے انگریز کہہ کر ٹوکتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو آپی کہا، ویسے بھی آپ مجھ میں ایج میں بڑی ہیں تو میں آپی کہوں گی نا۔ تو دونوں اس بات پہ ہنس پڑتی ہیں۔ عرصہ کا تعلق لاہور سے تھا مگر وہ پلی بڑی انگلینڈ میں تھی، اردو لکھ اور پڑھ لیتی تھی مگر بولتی بہت مشکل تھی۔ اس کے پاس اس کم عمری میں بھی ایک اچھا ریکارڈ تھا، وہ زیادہ تر یورپی ممالک میں ہی جاتی تھی، اس کے علاوہ وہ تبت اور بھی کئی پہاڑ سر کر چکی۔ تو تم افق کے ساتھ راکا پوشی جا رہی ہو؟ نشا کو وہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے اور پوچھتی ہے، کہتی ہاں میں اور افق بھائی جو ہے نا راکا پوشی ایک ساتھ ہی سر کریں گے، اور میرے ناول کی سیٹنگ بھی یہی میں بتانا بھول گئی میں رائٹر بھی ہوں، 2 ناول لکھ چکی ہوں، یہ میرا تیسرا ناول ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولتی ہیں اتنی سی عمر میں 2 ناول؟ پریشیا بہت حیران ہوتی ہے۔ عرصہ آگے سے ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے محمد بن قاسم نے تو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا، میں تو اس عمر میں صرف پہلا ناول ہی لکھا ہے، پتہ نہیں لوگ اتنے حیران کیوں ہوتے ہیں۔ پھر وہ آگے سے اس کے پوچھتی ہیں کہ اچھا تمہارے ناول کی اسٹوری کیا ہوگی؟ کہتی وہ میں ایک کوہ پیما ہیرو اور کوہ پیما ہیروئن کی کہانی لکھوں گی، رومانوی داستان۔ وہ مزے سے بولتی ہے۔ تو آگے سے دونوں پوچھتی ہیں کیا اینڈ ہیپی کرو گی یا سیڈ؟ کہتی نہیں سیڈ کروں گی، سیڈ اینڈ لوگوں کو زیادہ پسند آتا ہے۔ تو آگے سے وہ پوچھتی ہے کہ عرصہ اس سے پوچھتی ہے پریشیا سے کہ میں نے سنا ہے آپ بھی کلائمبر ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں نا؟ کہتی نہیں میں نہیں آؤں گی، مجھے میرے فادر سے پرمیشن نہیں ملے گی۔ کہتی او اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر وہ سو جاتی ہیں اور اگلے دن جب وہ صبح اٹھتی ہیں تو وہ عرصہ اور نشا اس کے صبح بار بار اس کو اٹھاتی ہیں کہ اٹھ جاؤ، لیکن وہ اٹھتی نہیں۔ پریشیا بڑے آرام سے سوئی ہوتی ہے، ایک دم سے اٹھ تو جاتی ہے لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے نا اٹھا نہیں جا رہا ہوتا۔ تو اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو افق آتا ہے ان کے کمرے میں اور آ کے کہتا ہے اندر آ سکتا ہوں اچھی لڑکیوں؟ کہتی آ جائیں، آپ کا اچھی لڑکیوں کے بغیر دل نہیں لگا؟ نشا اس کے آگے سے کہتی ہے اتا نہیں ہاں میں بیٹھتا ہوں۔ پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں اٹھی ہوئی ہیں لیکن یہ ابھی تک پری اٹھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا میں اپنے سفر کو یادگار بناؤں تو میں کیا اکیلا جاؤں گا، تو سونا کوئی پیاری سی اچھی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ لے جاؤں، گھومتے ہیں مل کے یہاں پہ۔ اچھا تو اب تم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو؟
کہتا ہاں چلو ریڈی ہو جاؤ فٹافٹ چلتے ہیں. آگے سے نشا کہتی ہے کہ پری اٹھ جائے گی تو کوئی پروگرام نہ ہیں. تو وہ افق کہتا ہے تمہاری دوست کیا زیادہ سوتی ہے. وہ اس کو پریشا ان کی باتیں ساری سن رہی ہوتی ہے لیکن اٹھتی ہی نہیں ہے. میرا ارادہ ہے کہ میں آج تم لوگوں کو پشاور کے بازار یہی کینٹ صدر وغیرہ ہم گھومتے ہیں. تو وہ دونوں حیران ہوتی ہیں تم کیا افق بھائی آپ کیا یہاں پہ پہلے بھی آئے ہیں. کہتا ہاں میں آیا تھا 2 سال پہلے. واہ 2 سال پہلے. مجھے یہاں کے سارے رستے پتہ ہیں. اور یہ تمہاری دوست اٹھ کیوں نہیں رہی ایسے لیکن لگتا ہے تمہاری دوست ہمارے ساتھ نہیں جائے گی اس کو اعتراض ہو سکتا ہے. تو نشا کہتی نہیں میری دوست بہت اچھی ہے. کہتا لیکن نشا تم نے تو مجھے بتایا تھا تمہاری دوست نے میری بہت تعریف کی تھی. پریشا جو ہوتی ہے نا اس بات پہ غصے سے ایک دم سے کمبل سے نکلتی اور کہتی ہے میں نے ایسا کب کہا. اور افق ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے مجھے اٹھانے کے لیے یہ کیا تھا. اور نشا اور وہ جو عرصہ ہوتی ہے نا ان کو بھی اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی اور جب بات سمجھ آتی ہے وہ دونوں تینوں مل کے ہنستے ہیں. اور یہاں پہ اس کو بھی اپنی حماقت کا پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا ہے. کہتے تم تو سو رہی تھی نا. کہتی تم جو تینوں میرے سر پہ بیٹھ کے اپنی گول میں اس کانفرنس کر رہے تھے تو کیا میں سو سکتی تھی. ساری میری نیند خراب کر دی. تو افق جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے سوری پری میں تو مذاق کر رہا تھا. کہتی ماں مسٹر میں پری کے اپنے فرینڈس کے لیے تمہارے لیے نہیں تم پریشے کہو مجھے تمہارے پاس. افق کہتا اچھا اوکے اچھی لڑکیوں میں جا رہا ہوں تیار ہو جاؤ 15 منٹ پہ پھر ہم چلتے ہیں. اور وہ چلے جاتی ہے. تو وہ جب جاتی ہے نا تو عرصہ ایک دم سے اس سے پوچھتی ہے پریشا بھی کیا آپ کی افق بھائی سے کوئی لڑائی ہے جو آپ ان سے اتنا مطلب اوکھا بولتی ہیں. تو وہ کہتی نہیں. اس کی دوست نشا کہتی یہ تو صدیوں کی داستان ہے تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. تو وہ اپنی دوست کو نشا کو ایسے گھور کے دیکھتی ہے پری کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں میرے بارے میں. بعد میں وہ آتے ہیں نیچے تو وہ ایک ٹور کمپنی کی بس کے ساتھ نا افق ٹیک لگائے کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا ہو جاتا ہے. کہتا ہے چلو چلتے ہیں کینٹ چلتے ہیں یہاں سے بہت قریب ہے. تو نشا بڑی حیران ہوتی ہے اور تم ترکی سے آئے ہو یا صوبہ سرحد سے ہمارے ملک کو ہم سے زیادہ جانتے ہو. تو ہاں میں پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو یہاں کی جگہ ساری دیکھ رکھی ہیں اور مجھے یاد ہے. تم 2 سال پہلے آئے تھے. ہاں سیر و صحت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے. وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو جاتا ہے اور ان کو کچھ بتاتا نہیں ہے. کہتا بس کچھ کام تھا. بات کو ٹال دیتا ہے. پھر وہ ٹیکسی والے کے ساتھ بات چیت کر کے وہاں پہ چلتے ہیں اور ایک نا جویلری شاپ میں چلے جاتے ہیں. جویلری شاپ میں وہ جا کے نا وہاں پہ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. افق بھی اس کے پاس ہی ان کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو ایک دم سے نا جو پری کا ہیئر ربڑ بینڈ ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ نا اس کو کہتی ہے کہ نشا تمہارے پاس کوئی کیچر ہوگا بالوں کو لگانے. کہتی کیوں تمہیں اپنا خریدتے ہوئے موت پڑتی ہے. کہتی جاؤ دفعہ ہو میں خود ہی خرید لیتی ہوں. پھر وہ ایک کیچر ڈھونڈنے لگتی ہے تو ایک دم سے افق اس کے آگے نا ایک کیچر کرتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے سلور کلر کا اور جس کے اوپر فیروزے کے 2 پتھر لگے ہوتے ہیں. ایک پتھر 2 رنگ کا ہوتا ہے اور ایک طرف ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے. اس کو وہ کیچر پسند آ جاتا ہے پکڑ لیتی ہے لیکن پکڑنے سے پہلے اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور گرنے سے پتھر پہ تھوڑی سی دراڑ پڑ جاتی ہے. دکھنے میں وہ کیچر بہت مہنگا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا صرف 250 روپے کا ہے. وہ دکاندار سے پیسوں کی اس کی قیمت پوچھتی ہے اور اس کو 250 روپے دے دیتی ہے. وہ کہتا رہنے دے میں آپ کو دے رہا ہوں گفٹ. وہ آگے سے کہتی نہ تو میں کسی کو گفٹ دیتی ہوں نہ لیتی ہوں. کہتا لیکن میں تو اسی لالچ میں دے رہا ہوں نا کل کو تم بھی مجھے گفٹ دو گی. کہتی مجھے نہیں چاہیے تمہارا گفٹ. وہ دکاندار کو پیسے دیتی ہے اور واپس آ جاتی ہے. باہر آتے ہیں اور رات کا کھانا کھاتے ہیں. کھا کے کہتے چلو میں تم لوگوں کو اچھی جگہ پہ کھانا کھلاتا ہوں. کہتی پی سی میں چلتے ہیں. کہتا نہیں پی سی کا کھانا بہت بکواس ہوتا ہے تم لوگوں کو زیادہ اچھے ہوٹل میں لے کے جاتا ہوں. پھر وہ ان کو نمک منڈی لے کے آتا ہے وہاں پہ کھانا کھلاتا ہے. پریشے کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کو ہمارے سے زیادہ جانتا ہے. کھانا کے واپس آ کے اپنے ہوٹل میں واپس آتے ہیں تو بیٹھ کے نشا اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے عرصہ کے ساتھ مل کے. کتنا اچھا ہے نا افق کتنا سافٹ کیئرنگ اور نیچر ہے. تو ایک دم سے نا پریشا کو غصہ چڑھتا ہے کہ ہر وقت تو اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں. وہ بولنا شروع کر دیتی ہے یہ مغربی دنیا کے لوگ جو ہے نا ہمارے ملک میں آ کے ہماری معلومات حاصل کر کے پوری دنیا کو ہمارا سافٹ امیج دکھانے کی بجائے دیکھو یہ لوگ کتنے غریب ہے یہ وہ مطلب وہ بڑی بری باتیں کرتی ہے ایک دم سے. تو باتیں کرتی نا تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے. افق جو ہوتا ہے نا پیچھے کھڑا ہو کے نا سن رہا ہوتا ہے سارے. یہاں پہ اس نے وہ ساری بات کی ہوتی ہے عرصہ کی وجہ سے انگلش میں کی ہوتی ہے اور اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ افق نے یہ بات سنی نہ ہو. وہ چپ کر کے ان کے پتہ نہیں کوئی پیسے ہوتے ہیں وہ واپس کر کے نا چلا جاتا ہے. اور جب جاتا ہے نا تو وہ کہتی نشا اس کو پیسے پکڑا کر کہتی ہے یہ لے لو تمہارا 250. ایتی کس خوشی میں کون سا 250. ایتی وہ دکان والا تھا نا جہاں سے تم نے کیچر خریدا تھا اس نے مجھے واپس کیے تھے یہ کہہ کے کہ وہ میڈم ہمیں زیادہ پیسے دے گئی ہیں. دراصل وہ کیچر افق نے ہی اس کو خرید کے دیا ہوتا اور اس کو پھر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اتنی باتیں سنا دی اور وہ چپ کر کے چلا گیا. کہتی صبح ٹھیک ہے اس کو سوری کہہ دوں گی.
اپیل 25 جولائی 2005. پوری رات وہ رہتی تو بے چینی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے. اور جب وہ صبح اٹھتی ہیں تو وہ تیار ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کی دونوں دوستیں کہتی تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو. کہتی نہیں چھوڑ کے تو نہیں جا رہے, جانا چاہتے تھے, ہم نے تمہیں اتنی آوازیں دیں, اب بس پانی پھینکنے کی دیر تھی, یہ اٹھ جاؤ تم بہت لمبا نہیں سوتی کچھ. کہتی اچھا چلو کون کون جا رہا ہے, آگے سے یہ پوچھتی. اس کو یہ ہوتا ہے کہ ارسلان سے بھی مل لے اور اس سے معافی مانگ لے, لیکن وہ نہیں, نظر ہی نہیں آتا. باہر آتی ہے تو نظر ہی نہیں آتا. پھر وہ تینوں ہی پورے وہاں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں. اور جب کھانا گھوم پھر کے آ کے نا کوئی جلیل شاپ کے نام کی چپلی کباب کی دکان ہوتی ہے, وہاں بیٹھ کے کھانے کا آرڈر دے رہی ہوتی ہیں. اور وہ اسی بارے میں سوچتی ہوتی ہے کہ افق نے سارا دن نظر بھی نہیں آیا اور کہاں رہ گیا. تو ایک دم سے افق آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے, بالکل اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, لیکن ان دونوں سے. پری کو وہ یہاں پہ بالکل اگنور کرتا ہے اور وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ مجھے اتنا اگنور کیوں کر رہا ہے. اس سے بات ہی نہیں اچھے طریقے سے کرتا, کھانا کھونا کھا کے اٹھ کے بھی چلا جاتا ہے اور بات نہیں کرتا. اس بات پہ نا وہ بہت پریشان بھی ہوتی ہے اور شرمندہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے اس کا دل دکھایا ہے, شاید اسی لیے اس کو برا لگ گیا ہے. افق جب بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے ہر جگہ کا بل سب کچھ یہی دیتا ہے. تو اسی طرح سے وہ واپس آ جاتے ہیں ہوٹل, اور وہ آ کے ہوٹل میں رونا شروع کر دیتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کافی برا کر دیا تھا, اس لیے وہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ باقی کی کہانی پھر کل سے ہی. اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل.